والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ایک ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا بنایا. میرے عزیز بہنوں اور ماؤں، ایمان تو ہم کو مل چکا ہے، مسلمان تو ہم بن گئے ہیں، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایمان لے آؤ. کیا مطلب ہوتا ہے اس قرآن کریم کی اس آیت کا؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بننے کے بعد، ایمان کے مل جانے کے بعد ہمیں بے فکر نہیں ہونا ہے، ہمیں ہر وقت فکر میں رہنا ہے، ہر وقت ہمارے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی ہے. اس آیت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اے ایمان لائے ہوئے لوگوں، اچھی طرح ایمان لے آؤ، یعنی کہ نماز کو اچھی طرح پڑھو، مہینے کے روزے رکھو، مال ملنے پر بیت اللہ کا حج کرو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ اور اپنے اندر زندہ رکھو. اس آیت کریمہ کا مطلب یہی ہوتا ہے. لیکن آج بہت سارے ہمارے بھائی، مسلمان بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جو ایمان سے کوسوں دور ہے، جو صرف نام کے مسلمان ہیں. ان کے چہروں پر اور ان کے عہدوں پر صرف ایمان کا لیبل لگا ہوا ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، اللہ کو پہچانتے نہیں. مسلمان تو کیسا ہوتا ہے؟ مسلمان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے. میری عزیز بہنوں، اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ سینے میں جو دل ہے، اس دل کو ہمیں اللہ کے حوالے کرنا ہوگا. یہ دل اللہ کے یہاں دینا ہوگا، اللہ کے لیے اس دل کو خاص کرنا ہوگا. اس دل کو ہر چیز سے پاک کرنا ہوگا. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے کسی سے کچھ مگر اللہ سے. یعنی جتنے بھی اسباب ہمارے سامنے کیوں موجود نہ ہو، لیکن ہونے کا یقین تو اللہ کا ہی رکھنا ہے. اللہ سے بھی ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہی ہوتا ہے. یہی یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. باقی تمام جو ہے دوائی کھانے پر اچھا ہو جاتا ہے، فلانے کے پاس جاؤں گا تو میرا کام بن جائے گا، میں یہ کروں گا تو یہ ایسا ہو جائے گا. یہ تمام یقین، جو غلط یقین ہمارے سینوں میں بنے ہوئے ہیں، اس کو نکالنا ہوگا. اللہ کو پہچان کر اللہ کی طاقت کو پہچاننا ہے، اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہے، اللہ کے جلال کو پہچاننا ہے، اللہ کی کبریائی کو پہچاننا ہے. ہم قرآن کریم پڑھے تو صحیح، قرآن کریم پڑھنے سے پتہ چلتا ہے اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی کبریائی، اللہ کا جلال، اللہ کی ہیبت، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کی پوری دنیا پر بادشاہی ہمیں پتہ چلتی ہے اللہ کیسا ہے. ہم آج دنیا کے اندر کسی بھی چیز میں غور کر لیں،
आसमान में गौर करेंगे वही अल्लाह नज़र आएगा, ज़मीन में गौर करेंगे अल्लाह ही दिखेगा, आसमान और ज़मीन के दरमियान में देखेंगे अल्लाह ही दिखेगा, आसमान के ऊपर देखेंगे अल्लाह ही दिखेगा, आसमान में अल्लाह की कुदरत, फरिश्तों में अल्लाह की कुदरत, फरिश्तों के हिलने जुलने में अल्लाह की कुदरत, ज़मीन पर अल्लाह की कुदरत, ज़मीन पर उगने वाले पेड़ पौधों में अल्लाह की कुदरत, उस पेड़ पौधे पर बैठने वाली मक्खियों में अल्लाह की कुदरत, समंदर में अल्लाह की कुदरत, समंदर के जानवरों में अल्लाह की कुदरत, मछलियों में अल्लाह की कुदरत, समंदर के जितने भी जानवर हैं उन तमाम जानवरों में अल्लाह की कुदरत, मेरे बोलने में अल्लाह की कुदरत, आपके सुनने में अल्लाह की कुदरत, हर चीज़ में अल्लाह की कुदरत हमें नज़र आएगी, मगर शर्त यह है कि देखने वाली आंखें होनी चाहिए। हाँ, हमारी आंखें देखने वाली होनी चाहिए, अल्लाह को पहचानने वाली होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, किस लिए पैदा किया है? अल्लाह ताला ने पैदा क्यों किया है? अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कि दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह ताला ने हर इंसान के सामने दो रास्ते रख लिए कि भाई यहाँ चलेगा तो जन्नत मिलेगी और ये वाले रास्ते पर चलेगा तो सीधा जहन्नम रसीद हो जाएगा, सीधा जहन्नम में पहुंच जाएगा। अब इख्तियार हमें है, हमें कौन सा रास्ता चुनना है, किस रास्ते पर हमें चलना है, जन्नत वाले रास्ते पर चलना है या जहन्नम वाले रास्ते पर चलना है। ये इख्तियार अल्लाह ने हमें दिया है। हमें सबसे ज़्यादा फ़िक्र करने की चीज़ ये है कि भाई मेरी मौत भी आए तो कलमा पर मौत आए। ऐसा न हो कि दुनिया के अंदर तो मैं मुसलमानों की लिस्ट में था या मुसलमानों की लिस्ट में थी और आखिरत में पता चला कि भाई ये तो काफिरा के लिस्ट में है, ये तो मुशरिकीन के लिस्ट में है, भाई फ़ला इब्ने फ़ला ये तो मुसलमान था दुनिया में, आखिरत में क्या हाल हो रहा है कि भाई काफिरों की लिस्ट में खड़ा है। ऐसा न हो, इसलिए हमें मेहनत करनी है, हमें अपने दिल को बनाना है, अल्लाह को पहचानना है, ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को पहचानना है, उनकी सुन्नतों को हमें अपनाना है। आज दिन ब दिन हमारे घरों से, हमारे मोहल्लों से, हमारे घर वालों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें छूटी जा रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के जनाजे निकाले जा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर छुरियां फेरी जा रही है, मगर आज के बंदे और बंदियों को ज़रा इसका एहसास भी नहीं होता। मेरी अजीज़ बहनों, कौन है पता है वो शख्सियत कौन थी, किसके बारे में बात चल रही है, कौन हमारा नबी है, कौन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? ये वही ज़ात है जिसने हमारे लिए, इस उम्मत मुहम्मदिया के लिए 5 घंटे लगातार दुआएं की है। ये वही मोहम्मद है जिसने अपने ऊपर मार को बर्दाश्त किया, अपने आप को जलील करना बर्दाश्त किया, मगर ये गवारा न किया कि मेरी उम्मत कल क़यामत के दिन दोज़ख में जाए, ये गवारा न किया। ये वही मोहम्मद है, हम उन्हीं की उम्मत में से है, ये हमारे नबी है, ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ऐसी हस्ती है कि उनका नाम भी लिया जाता है तो मुंह में मिठास सी महसूस होती है। ये ऐसी हस्ती है कि अगर उनका नाम मजलिस में ले लिया गया तो बंदों पर ज़रूरी हो गया कि उनके ऊपर दुरूद भेजना है। मेरी बहनों, मेरी माओ, ये वो हस्ती है जिस पर अल्लाह ताला खुद दुरूद भेजता है, ये वो हस्ती है जिस पर फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, ये वो हस्ती है जिसके मौत के वक्त में फरिश्ता इजाज़त लेने आ रहा है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपकी रूह कब्ज़ करूँ, वरना मैं आपको छोड़ दूँ। ये वो हस्ती है जिसको पहली मरतबा मलकुल मौत ने सलाम किया था, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह या हबीब अल्लाह, ये अल्लाह के नबी आप पर सलामती हो। ऐसी बाबरकत ज़ात की उम्मत है हम, ऐसी बाबरकत ज़ात की सुन्नतों से आज हमें एराज़ हो रहा है, ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने वाली शख्सियत की सुन्नतों से आज हम एराज़ कर रहे हैं। आज हमें अच्छी नहीं लगती भाई दाढ़ी रखना, हमारे मर्दों में दाढ़ी रखना अच्छा नहीं लगता, कुर्ता पाजामा पहनना अच्छा नहीं लग रहा है, पर्दा करना हमें
ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ میری عزیز بہنوں، کیا جانتی ہو کہ تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی جب ہمارے حالات اور ہماری کارگزاریاں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہوگی کہ فلاں ابن فلاں آپ کی امت میں سے ہے، وہ نہ پردہ کرتی ہے، وہ نہ نماز پڑھتا ہے، وہ نہ چہرے پر داڑھی رکھتا ہے، اور نہ وہ خاوند کی بات کو مانتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعمال جب میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہوں گے، اس وقت میرے بہنوں، میری ماؤں اور میری پیاری بہنوں کیا گزرتی ہوگی اس تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جس نے ہمارے لیے طائف میں پتھر کھائے تھے۔ میری بہنوں، کیا آپ کو پتہ نہیں طائف کا واقعہ کیا ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کیوں گئے تھے؟ تو سنو میرے بہنوں، مکہ کے مشرکین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا ستا دیا، انتہا گزر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں طائف جاؤں، وہاں کے لوگ اگر میری بات مانیں گے تو مجھے اور میرے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کو کچھ آرام مل جائے گا، کچھ راحت مل جائے گی۔ اسی نیت کو لے کر، اسی پاکیزہ نیت کو لے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے پاس گئے اور وہاں جا کر کہا کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کو چھوڑ کر زندگی کیوں گزارتے ہو؟ اللہ کے ماننے والے بن جاؤ۔ ان 360 میں کیا رکھا ہے؟ 360 کی عبادت کرنا چھوڑ دو، اللہ کو پہچان کر زندگی گزارو۔ جب یہ بات کہی تو سارے طائف والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئے۔ جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے بچوں کو کہہ دیا کہ اس محمد کو بھگا بھگا کے مارو، اس محمد کو دوڑا دوڑا کے مارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے دوڑ رہے ہیں، بچے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم اڑتا ہے تو پتھر پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے ہیں تو پتھر پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر پڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پر پتھر پڑتے ہیں، آپ کے پنڈلیوں پر پتھر پڑتے ہیں۔ اتنے پتھر مارتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون کے فوارے نکلے جا رہے ہیں۔ آسمان رو رہا ہے، زمین رو رہی ہے، چیخو پکار ہو رہا ہے۔ فرشتے آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اے اللہ کے نبی، حکم کرو ان طائف والوں کو ہم دو پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالے۔ آپ ایک اشارہ کر دو ہم ان کو زندہ دفن کر دے، آپ ایک اشارہ کر دو ہم ان کا نام ہستی سے مٹا دیں گے۔ اے میرے پیاری بہنوں، اے میرے بہنوں، اے میری ماؤں، اے میرے بہنوں، کیا کہا میرے اور آپ کے آقا نے؟ کیا کہا؟ نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کے بعد آنے والی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے گا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، یہ تھے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میری ماؤں اور بہنوں، آج ہندوستان کے اندر سب سے پہلا جو ایمان کو لے کر آئے تھے وہ محمد بن قاسم تھے۔ وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ وہی طائف سے آئے تھے، اسی طائف سے آئے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا تھا۔ تو میرے بہنوں، آج ہمیں ذرا برابر نہیں ہوتا کہ بھئی میں کس کی سنتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ 2 رکعت 4 رکعت نماز ظہر کی فرض پڑھ لی، اس کے بعد 2 رکعت سنت ہے، ارے چھوڑنا یار، سنت ہے، سنت کو تو کیا پڑھنا۔ نہیں میری بہنوں، سنت نہیں ہے میرے بہنوں، تاجدار مدینہ کا طریقہ ہے، فخر دو عالم کا طریقہ ہے، ہمارے اللہ کے لاڈلے نبی، ہمارے پیارے نبی کا طریقہ ہے۔ کیوں چھوڑے ہم ان کی سنتوں کو؟ اگر ہم عمل کریں گے تو خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں زندگی میں کبھی زوال نہیں آئے گا، کبھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر تاجدار مدینہ کی سنتیں ہماری زندگی میں ہے تو ہمارے ساری مشکلیں حل ہو جائے گی، تمام مشکلیں حل ہو جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پہچانو کہ کیسے آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے. جب بھی کوئی موقع ایسا آئے کہ جہاں پر ہمارا مائنڈ کام نہیں کر رہا ہے, ہمارا دل کام نہیں کر رہا ہے کہ بھئی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, میرے دوستو فوراً یہ غور کرو کہ اگر میرے نبی ہوتے تو کیا اس کام کی اجازت دیتے؟ گویا میں بغیر پردے کے گھر سے باہر نکل رہی ہوں, اگر میرے نبی ہوتے تو کیا مجھے گھر سے باہر بے پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے کو پسند کرتے؟ ہرگز نہیں کرتے. اگر یہ تصور دل میں آ گیا میرے بہنوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو گیا سمجھو.